پر جو ہے وہ عاجزی انکساری کا اظہار کرے، یہ بخشش کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں۔ تو اس اللہ کے ولی نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی کہ ایک ولی جو ہے ان کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ جب وہ ولی کامل وصال کر گیا، قبر میں دفن کر دیا گیا، اپنے کسی خاص مرید کو وہ ولی کامل خواب میں ملا۔ خواب میں جب ملا اللہ کا ولی، اس مرید نے کہا کہ اے میرے شیخ، اللہ نے تمہارے ساتھ کیسا معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جب میں قبر میں پہنچا، میرے رب نے مجھے سامنے بلایا اور میرے اللہ نے میرے ساتھ سوال کیا کہ اے میرے بندے، تو دنیا چھوڑ کے آیا ہے، میرے پاس آیا ہے اور میرے لیے کیا تحفہ لے کے آیا ہے؟ بندے سے اللہ کے ولی سے رب کہہ رہا ہے میرے لیے کیا تحفہ تو لے کے آیا ہے؟ اب وہ اللہ کا ولی ہم جیسا تو نہیں تھا، رب کا خاص بندہ تھا۔ اس نے کہا کہ مولا، یہ نہیں کہا کہ مولا ساری زندگی نمازاں پڑھتا رہا، یہ نہیں آکھیا کہ اللہ میں ساری زندگی صدقے خیرات حج کرتا رہا، یہ نہیں آکھیا، بلکہ آکھیا میرے مولا میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، بندے کولتے میرے مولا کچھ بھی نہیں، جو کچھ بھی ہے مولا تیرا ہی ہے، میرے کو کی ہے، میں تے بندہ مالک تو رب ہے، بندے کو کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہوتا ہے وہ تو آقا کا ہے، وہ تو رب ہے، جو خالق ہے، یہ سارا مالک تیرا ہے، یہ تیرا کرم ہے مولا، میں تیرے کو تحفہ کچھ بھی نہیں لے کے آیا، بلکہ میں تیرے کرم دا مگتا بن کے بھیک لینے واسطے آیا۔ اے اللہ، میں تحفہ لے کے کچھ نہیں آیا، جو کچھ ہے مولا تیرا ہے، اگر نمازاں پڑھیاں، نیک عمل کیتے، صدقہ خیرات کیتا ہے مولا، یہ بھی تیرا ہے، تو مال دیتا ہے، تو توفیق دیتی ہے، تو ہمت دیتی ہے مولا، یہ سارا کچھ ہائی تیرا، میرے کو کچھ بھی نہیں مولا، میں تیرے کرم دی بھیک خود منگن آیا ہوں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اسی عاجزی اور انکساری کی وجہ سے میرے رب نے میری بخشش کر دی، مجھے بخش دیا، مجھے جنت جو ہے وہ عطا کر دی۔ اس لیے اگر نیک اعمال کر بھی لے پھر بھی اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہا کرے اور کہا کرتے رہے کرے مولا یہ تیرا کرم ہے، یہ تیرا